محاسن اور تمام خوبیاں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے۔ ماہ ربیع الآخر کا یہ جمعہ مبارکہ ہے اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ مبارکہ میں سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو کچھ انسانوں کو منتخب کیا اور انہیں بندوں میں سے چن کر منصب ولایت اور مرتبہ ولایت پر سرفراز فرمایا۔ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کو، انسانوں میں سے ان انسانوں کو جو ٹائٹل عطا فرمایا، جنہیں رب ذوالجلال اپنے قرب کے لیے اور اپنی محبوبیت کے لیے چن لیتا ہے اور جنہیں اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرتا ہے، انہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اولیاء اللہ یہ ولی اللہ کی جمع ہے، نبی کی جمع انبیاء اور ولی کی جمع اولیاء۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا کا معنی ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں جن آیات مقدسہ کے آغاز میں، ابتدا میں الا کا لفظ آتا ہے، اس کے استعمال میں یہ حکمت ہے کہ سننے والے خبردار ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں اور اچھی طرح سے پورے غور کے ساتھ الا کے بعد جو بات آ رہی ہے اس کو پوری اور کامل اور اکمل توجہ سے سنیں اور اس کی حقیقت تک پہنچیں۔ الا کے لفظ میں یہ حکمت ہے، جہاں بھی قرآن مجید کی آیتوں میں شروع میں الا کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بعد میں بات آنے والی ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے اور اس کو غور و فکر سے سن لیا جائے اور پھر اس کو سمجھ کر اپنے دل میں بٹھا لیا جائے۔ یہ الا کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا، فرمایا خبردار، آگاہ ہو جاؤ۔ انا کا معنی ہے بلا شبہ، بے شک اور بلا شبہ، یعنی یہ بات کی جا رہی ہے اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ الا انا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ، اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں دنیا کی زندگی میں
ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم اور فکر اندیشہ نہیں ہوگا۔ منصب ولایت کی عظمتوں کو اس آیت مقدسہ میں بیان کیا گیا۔ پہلے اولیاء اللہ کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی عزت اور ان کی شان کے حوالے سے بات کی گئی، اور پھر اسی آیت کریمہ کے اگلے حصے میں ان کی پہچان، ان کی علامت بیان کی گئی۔ الذین آمنو، الذین یہ وہ لوگ ہیں، آمنو جو ایمان لائے، وکانو یتقون اور پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایمان لانے کے بعد بڑی پاکیزہ زندگی گزاری اور اپنی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری کو غالب کیا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس آیت مقدسہ میں ولی کی ایک پہچان عمل کی دنیا میں وہ تقوی بیان کی گئی کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی گندگی اور دنیا کی آلائشوں سے اپنا دامن بچانے کے لیے ایسی زندگی اختیار کرنا جس زندگی میں دنیا کی آلائش اور دنیا کی گندگی اور دنیا کی آلودگی سے اپنا دامن بچا کر وہ زندگی گزار جائے۔ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی سے ڈرتا اور بچتا ہے، اور کوئی ایسا کام اپنی زندگی میں قصدن اور عمدن نہیں کرتا، ارادتن، جس میں اللہ کی نافرمانی ہو یا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہو کرے۔ اپنے آپ کو وہ اللہ کا تابع دار، فرما بردار بندہ بناتا ہے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا بھی فرما بردار اور تابع دار بنتا ہے، تو پھر اسے تقوی کے راستے پہ جب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم غوث الثقلین، آپ کی پوری زندگی وہ تقوی سے عبارت ہے۔ زندگی کا ایک ایک ورق اور زندگی کا ایک ایک صفحہ وہ شہادت دے رہا ہے کہ حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ غوث الثقلین پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی تقوی سے عبارت تھی۔ جماعت اسلامی کے مولانا اسد گیلانی اور مولانا گلزار احمد مظاہری نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بزرگان دین۔ وہ کتاب آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ غوث العظم حضور کی امت کے اولیاء اللہ میں سے وہ بلند رتبہ رکھتے ہیں، مرتبہ رکھتے ہیں کہ قیامت تک جتنے ولی ہوں گے اور اصحاب کرام اور اہل بیت اطہار کے بعد جتنے ولی ہوئے اور ہیں اور قیامت تک ہوں گے، ان تمام اولیاء کی گردن پر حضرت غوث العظم کا قدم مبارک ہے۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ غوث اعظم کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے 40 برس 40 سال متواتر مسلسل اور لگاتار عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور 12 سال آپ نے عشاء کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، اور تہجد کے وقت تک پورے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے۔ 12 سال آپ کا متواتر
اور مسلسل اور لگاتار یہ عمل رہا۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اولیاء اللہ کی جو خوبی ہے وہ تقوی اس آیت میں بیان کی گئی، اور دوسری آیت کریمہ میں اس بات کو اور واضح کر کے اور کھلے ہوئے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی پہچان خود قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ کہ اللہ کے ولی صرف وہ ہیں متقون جن کے پاس تقوی ہے، جو متقی ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں۔ تو ولایت کے لیے تقوی کو معیار قرار دیا گیا کہ ان کے دامن میں تقوی ہوتا ہے۔ تو غوث العظم رضی اللہ عنہ کی عبادت گزاریوں کی کیفیت آپ نے سنی کہ مجاہدے اور ریاضتیں حضرت غوث اعظم کی زندگی کا خاصہ ہے۔ اور پھر ایک حدیث قدسی، کیونکہ الحمدللہ میں اپنے پورے خطبات میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ دلیل اللہ کریم کے قرآن سے لائی جائے اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے دلیل لائی جائے۔ ان آیات مقدسہ کے بعد اب حدیث قدسی جو ہے وہ غور سے سنیں۔ آج کے خطاب میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پر غور کریں اور سیکھیں اور دین کی اہم بات سمجھیں کہ جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، یہ عظمت، یہ شان، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیسے عطا فرماتا ہے، اور یہ ولی کیسے بنتے ہیں اور ولایت کے منصب پر کیسے فائز کیے جاتے ہیں۔ اس میں دو باتیں پیش نظر ہیں جو اس حدیث، جو میں حدیث قدسی آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ بخاری شریف میں ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی خود نبی کریم علیہ السلام ہوں اور حضور ارشاد فرمائیں کہ میرے رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اب پوری حدیث قدسی ذرا سنیے کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کیسے منصب عطا کرتا ہے، بندہ اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے، ولی اللہ بننے کے لیے کون کون سی باتیں اولیاء اللہ کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس حدیث قدسی میں اس کی وضاحت کی گئی۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ اللہ کے کوئی مد مقابل ہے، معاذ اللہ، اور انہیں من دون اللہ کا لقب لوگ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے غیر نہیں ہوتے، یہ تو اس کے ولی ہوتے ہیں، اس کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث قدسی میں مضمون ہے۔ لا یزال عبدی، عبدی کا لفظ قابل غور ہے۔ یوں تو ہر بندہ کہے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کسے اپنا بندہ فرما رہا ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، مگر لطف کی بات تو یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ قرار دے۔ لا یزال عبدی، میرا بندہ، یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، میرے قریب ہونے کے لیے میرا بندہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے فرضوں کی پابندی کے بعد۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرائض کی پابندی کے بعد پھر جو بندہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے، کیونکہ ولی اللہ کا معنی میں نے 11ویں شریف کی جو شب میں یہاں محفل ہوئی تھی اس میں نے ولی کا معنی بتایا تھا۔ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ولی یہ صفت مشبہ ہے گرامر میں، اور بمعنی اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے۔ ولی کا معنی ہے قریب ہونے والا،
اور ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا۔ تو یہ اللہ کے قریب کس طرح ہوتے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، وہ فرضوں کی پابندی کرنے کے بعد پھر نفلوں کی کثرت کرتا ہے۔ تمام فرائض میں سے سب سے بڑا فرض جو ہے وہ نماز ہے، اس سے بڑا کوئی فرض نہیں، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں، اس سے بڑی کوئی ڈیوٹی نہیں۔ کسی بھی اہل ایمان پر، مسلمان پر سب سے بڑی ڈیوٹی، سب سے بڑی ذمہ داری وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ تمام فرضوں میں سے بڑا فرض نماز ہے، تو ان کے فرائض کی پابندی، کوئی نماز ان کی رہتی نہیں، وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پابندی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہے زکوٰۃ۔ اگر زکوٰۃ فرض ہو تو فوری زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ بہت سے ایسی اولیاء اللہ ہیں زندگی بھر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، زندگی بھر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اتنا مال جمع ہی نہیں ہونے دیتے تھے جس پہ زکوٰۃ فرض ہو۔ تو زکوٰۃ فرض ہے نماز کے بعد، اور اس کے بعد تیسرا نمبر ہے روزے کا۔ نماز کے بعد روزے کا درجہ نہیں ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، اس کے بعد ہے روزہ، یہ بھی فرض ہے۔ اس کے بعد ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ چوتھا فرض ہے۔ تو فرائض کی پابندی کے بعد پھر حدیث شریف بتاتی ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، وہ فرضوں کی پابندی کرنے کے بعد پھر نفلوں کی کثرت کرتا ہے، نفلوں کی رغبت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے بھی طبقات ہیں کہ جو نفل نہیں پڑھتے لیکن دوسروں کو بھی نفل پڑھنے سے روکتے ہیں، اور اس مکتبہ فکر کی مسجد میں آپ جائیں تو کوئی نفل پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ 5 نمازوں میں جو نفل ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے، اور لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ نفل نہ پڑھا کرو، نفل کون سا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ صرف فرضوں کی پابندی سے قرب حاصل نہیں ہوتا، وہ تو ڈیوٹی ہے، وہ تو ذمہ داری ہے، وہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کا قرب پانے کے لیے پھر نفلوں کی کثرت کرو۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، 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 وہ نفلوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور اس نوافل کی دنیا میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ تہجد کا ہے۔ جتنی بھی نفلی عبادت ہے، نفلی عبادات میں سے تہجد سب سے اونچا درجہ ہے نفلی عبادت میں سے۔ تو ان کا رات کا جاگنا ولی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو شب زندہ دار ہو، رات کو اگرچہ 2 نفل پڑھے لیکن ضروری ہے تہجد کی نماز۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو اپنے مریدوں سے فرماتے تھے کہ فرائض 5 وقت کی نماز تو ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، وہ تو ادا کرنی ہے، لیکن اگر اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو، اس کی عنایات چاہتے ہو، اس کا فضل و کرم چاہتے ہو، اس کی رضا چاہتے ہو، گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے رات کو کسی حصے میں ضرور اٹھا کرو، اگرچہ اتنا وقت رب کو یاد کرو جتنا بکری کا دودھ دونے میں وقت لگتا ہے۔ بکری کا دودھ دونے میں جتنا وقت لگتا ہے نا، فرماتے تھے پاویں اتنے ہی جاگو ضرور رات کو، اور اگرچہ 2 نفل پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 رکعت تہجد کی نماز میرے آقا کریم نے بالالتزام ادا فرمائی۔ متواتر حضور کی تہجد 8 رکعت پر مبنی تھی، 2 رکعت بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی تہجد ہو جاتی ہے، 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، اس میں پابندی نہیں ہے۔ کم سے کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت۔
صوفیاء اور اولیاء سے سن کر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ تہجد 12 رکعت ہے۔ وہ 12 رکعت اس طرح بنتی ہے کہ وضو کرنے کے بعد راتوں کو جب اولیاء اللہ بیدار ہوتے تھے تو 2 نفل تحیت الوضو کے پڑھتے تھے، وضو کے 2 نفل، پھر وہ تہجد پڑھتے تھے مسجد میں، 2 رکعتیں تحیت المسجد کے پڑھتے تھے اور 8 رکعت تہجد کے پڑھتے تھے۔ تو نوافل کے ذریعے قرب حاصل ہوتا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ اور پھر اس میں اشراق کی نماز کی یہ فضیلت ہے، اور اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے سورج نکلنے کا، اور سورج اچھی طرح سے جب واضح نکل آئے تو وہ 2 رکعت اگر نماز نفل پڑھ کے اپنے گھر کو لوٹے گا، اسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں، اشراق۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، اشراق کے پابند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر زوال سے پہلے چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ چاشت، اسے نوافل چاشت کہتے ہیں۔ یہ نوافل اشراق جو میں نے پہلے بتائے، اور 2 رکعت بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے سورج نکلنے کے بعد تو اس کے اشراق کی نماز ہو جاتی۔ اسی طرح زوال سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے، یہ چاشت کی نماز ہے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد جو نفل ہیں انہیں اوابین کہا جاتا ہے، اوابین کے نفل، اور ان کی تعداد بھی 2 سے لے کر 6 تک ہے۔ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنی توفیق ہے، لیکن کم سے کم 2 تو ضرور پڑھیں۔ یہ اوابین کے نوافل مغرب کے بعد ہے۔ تو جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتے ہیں اور نفلوں کی رغبت رکھتے ہیں۔ جب بھی وضو کرتے ہیں 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں حاضری دیتے ہیں۔ اگر اوقات ممنوع نہ ہو، وہ اوقات جن میں نفل پڑھنا منع ہے، فجر کے فرض اگر پڑھ لیے ہیں تو سورج نکلنے تک نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو سورج غروب ہونے تک نفل نہیں پڑھ سکتے۔ انہیں کہتے ہیں اوقات ممنوعہ، ان میں نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ جیسے ہی مسجد میں آئے بندہ باوضو ہو تو 2 مسجد کا حق ہے بندے پر کہ 2 نفل مسجد کے پڑھے، تحیت المسجد۔ تو اولیاء کاملین کی عظمت کا راز اور قرب خداوندی پانے کے لیے حدیث قدسی جو میں نے بیان کی، اس میں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نفلوں کی کثرت و رغبت جو ہے اسے لازم قرار دے دیا گیا۔ اور جب یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں پھر انہیں یہ منصب ملتا کیسے ہے؟ یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَحْبَبْتُهُ، جب وہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، مجھے اس بندے سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ دعا جبرائیل، پھر اللہ کریم جبریل کو بلاتے ہیں، اور جبریل کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے جی رب جلیل، کیا حکم ہے میرے لیے؟ بے نیاز رب ارشاد فرماتے جبریل جاؤ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، آسمانوں میں بھی اعلان کر دو اور زمینی مخلوق میں بھی اعلان کر دو کہ اللہ جل مجد الکریم کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو، زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب اللہ کا ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے اسے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ صفات الہیہ کا ولی مظہر بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کی صفات کا ظہور ان ولیوں سے ہوتا ہے، صفتیں خدا کی ہوتی ہیں وہ پھر ولیوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ نقطہ بھی عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اگر نبیوں سے ظاہر ہوں تو انہیں معجزہ کہتے ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں اگر ولیوں سے ظاہر ہوں تو انہیں کرامت کہتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی کرامات اور انبیاء کرام کے معجزات، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ قدرت خدا کی ہوتی ہے، صفت خدا کی ہوتی ہے، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کب ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب انبیاء کرام سے اللہ کی صفات اور قدرت کا ظہور ہوتا ہے تو پھر نبیوں سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اور صفات الہیہ اگر ولیوں سے ظاہر ہوں تو پھر ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی جو ہے اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جو ولی کی نشانیاں بیان کی گئیں وہ میں نے آپ کو ان میں سے چند بتائی ہیں۔ ایک نشانی حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی، فرمایا اذا رعوا ذکر اللہ، کہ جب تم ان کی زیارت کرو، ان کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اذا رعوا ذکر اللہ۔ اذا رعوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ ان کے پاس بیٹھو تو جس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں تمہارا اس طرح زندگی گزارنے کو جی چاہے۔ اور پھر اللہ انہیں منصب کے عطا، محبت ہو جاتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے آسمان میں بھی زمین میں بھی، فلاں بندہ جو ہے اسے اللہ نے شان محبوبیت عطا کی ہے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہے، لہذا اس کی محبت دل میں اللہ تعالیٰ ولیوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اس بات کو، اس آیت کو ذرا غور سے سنیے، کیونکہ اولیاء اللہ کے خلاف دن رات جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ان کی عظمت دلوں سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اب جن کی محبت اللہ دل میں ڈال دے اسے یہ سازشیں نکال نہیں سکتی۔ دیکھیے قرآن مجید میں ان کی پہچان کے جو ذرائع ہیں وہ جگہ جگہ بیان کیے گئے۔ ایک مقام قابل غور ہے، ارشاد باری تعالی ہے قرآن مجید میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بلا شبہ اللہ کی رحمت قریب من المحسنین، جو محسنین ہیں اللہ کی رحمت جو ہے ان کے قریب ہے، ان کے قریب ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جو شان محبوبیت اور مقبولیت حاصل ہے اس کا اظہار ذرا دیکھیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام جب بھی بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، کعبۃ اللہ کا، تو طواف کعبہ میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور حضور کا یہ طریقہ تھا علیہ الصلاۃ والسلام کہ رکن یمانی پہ جب طواف کے دوران حضور پہنچتے تو باقی تمام اذکار اور دعائیں حضور فوراً روک دیتے، اور رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود تک، اسے رکن اسود بھی کہتے ہیں، رکن یمانی سے رکن اسود تک حضور ایک ہی دعا مانگا کرتے تھے، ہر چکر میں ایک ہی دعا، رکن یمانی سے رکن اسود تک۔ اب یہ ضابطہ طے پا گیا اور طریقہ کار یہ شریعت میں طے کر دیا گیا کہ قیامت تک جو بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا، کعبۃ اللہ کے ارد گرد 7 پھیرے اور چکر لگانا، یہ طواف کہلاتا ہے۔ طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی پر جب آدمی پہنچے گا طواف کرنے والا تو رکن اسود تک ایک ہی دعا مانگے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اگر کوئی دین کا خادم یا امام یا خطیب یہ دعا مانگے تو لوگ کہتے ہیں لو دسو جی سانو ٹرکا چھڑیا، نکی جی دعا مانگ چھڑی،
میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں سے یہ جامع دعا ہے، یہ جامع دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ رکن یمانی سے رکن اسود تک حضور یہی دعا مانگتے تھے، اب قیامت تک حضور کے طریقے پر ہی عمل کیا جائے گا، اور جو بھی طواف کرے گا یہی دعا مانگے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ اور اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی فرما اور ہماری آخرت کی زندگی بھی بہتر بنا۔ اس دعا کے بعد جو اگلے لفظ ہیں وہ قابل توجہ ہیں، تاکہ یہ جو نیٹ پہ انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوانوں میں زہر پھیلایا جا رہا ہے، ان کو بابوں کا ٹائٹل دے کر نفرت دلائی جا رہی ہے، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ اسلام کے دشمن شروع سے مسلمانوں کی نئی نسل پر حملہ آور ہوئے ہیں کہ یہ آنے والی نسل جو ہے، اس کے عقائد، اس کا ایمان جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے، لیکن اس دعا کا جو حصہ ہے وہ قابل توجہ ہے۔ جب یہ دعا مانگی نبی کریم علیہ السلام نے تو حضور نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور پھر حضور نے دعا مانگی وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا، ہمارا مقام جنت بنانا، وادخلنا الجنۃ، جنت میں ہمیں بھیج دینا، جنت میں پہنچا دینا، ہمارے ٹھہرنے کی جگہ جنت بنا دینا۔ مگر یہ لفظ قابل غور ہیں، مع الابرار، مع الابرار، جنت میں جہاں تیرے ولی ہوں گے ہمارا ٹھکانہ وہاں کر دینا۔ کسی شادی و ولیمے میں آپ انوائٹڈ ہوں اور ولیمے میں شادی میں جائیں، اور شادی حال میں جہاں آپ کا کوئی بہت سجن بیٹھا ہو تو کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ کرسی ہو جائے۔ سرکار کو اپنی امت کے ولی اتنے پسند ہیں کہ حضور دعا فرما رہے ہیں وادخلنا الجنۃ مع الابرار، اور تعلیم امت ہو گئی کہ قیامت تک رب سے جنت مانگو، ساتھ یہ بھی مانو باری تعالیٰ جنت کے اس حصے میں رکھنا جہاں تیرے ولی ہوں گے۔ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ۔ جو ان ولیوں کو بابا کہہ کے نفرت دلاتے ہیں، تم بابوں کو ماننے والے ہو، بابوں کے پیچھے بھاگتے ہو، تو ہم بھائی نہایت ادب سے، احترام سے ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمیں آپ بتا دیں کہ ابرار کون ہیں۔ ابرار کون ہیں جن کے ساتھ جنت میں ان کا ساتھ ہم رب سے مانگ رہے ہیں؟ تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ ابرار کون ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ان الابرار لفی نعیم، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں۔ حضور کی حدیث ہے بخاری کے اندر ان الجنان فی الجنہ، ایک جنت نہیں ہے، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں۔ جنت میں درجات ہیں۔ ایک دعا جب بھی کوئی ہمارا پیارا فوت ہوتا ہے تو افسوس و تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کم و بیش ہر بخش یہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ یہ جو بزرگ فوت ہوئے ہیں، جو عزیز فوت ہوئے ہیں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو جنت میں کئی جنتیں ہیں، جو سب سے اونچے درجے کی جنت ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ ایک جنت ہے اس کا نام ہے نعیم، جنت نعیم۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، جو ابرار درجے کے ولی ہیں وہ اس جنت میں ہوں گے جس جنت کا نام جنت نعیم ہے۔ جنازے میں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں زندہ رکھ، تو اسلام پہ زندہ رکھ،
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. زندہ رکھ باری تعالیٰ تو اسلام پہ زندگی عطا کر، اور موت ملے تو موت ایمان کی حالت میں ہو، ایمان پر موت. لیکن یاد رکھیے یہ پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے قرآن کے اندر. پیغمبر علیہ السلام کی دعا قرآن کے اندر کیا ہے؟ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. وہاں طواف کعبہ میں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ تاجدار کائنات حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں وادخل الجنۃ مع الابرار. اور یہاں پیغمبر کی دعا ہے قرآن کے اندر توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. باری تعالیٰ جب مجھے موت آئے تو حالت اسلام پر موت آئے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں. توفنی مسلما، ایمان اور اسلام کی حالت میں موت آئے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مرنے کے بعد ہمیں وہاں ملا دینا جہاں تیرے صالحین نیکوکار بندے ہیں. یہاں روح مراد ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری روح کو باری تعالی وہاں بھیج دینا جہاں تیرے ولیوں کی روحیں ہیں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. نوجوانان ملت اسلامیہ کو میں یہ قرآن کی دعوت اور حدیث کی دعوت پہچانا چاہتا ہوں. اس سوشل میڈیا نے ایمان کی جڑیں کاٹنے کا یہود و نصارہ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس نوجوان نسل کا رشتہ جو ہے ایمان کا رشتہ وہ گنبد خضرا کے مکین سے کمزور ہو جائے. دین اور مسجد سے اور قرآن سے مسلمان کی نسل کا رشتہ کمزور ہو جائے. ختم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ختم نہیں کر پائے تو کم از کم یہ تعلق کمزور ہو جائے، یہ مسجد سے بیگانہ ہو جائے، دین سے بیگانہ ہو جائے، قرآن سے بیگانہ ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو تعلق محبت ہے اس کے اندر کمی واقع ہو جائے. ڈاکٹر اقبال نے بھی اس فتنے کی نشاندہی کی تھی. یہ کوئی مولویانہ بات نہیں ہے. تو ڈاکٹر اقبال نے بھی اس وقت اس خطرے سے آگاہ کر دیا تھا. ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے کہ ان کی دین کی حفاظت کون کرے گا، دین کی تعلیم و تبلیغ کون کرے گا انہیں. ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک عالمی سازش ہے یہود و نصارہ کی کہ رسول اللہ کے دین سے آنے والی نسل مسلمانوں کی بیگانہ کر دی جائے، ان کے دلوں سے حضور کی محبت نکال دی جائے. اقبال نے بھی کہا تھا کہ ان کی سازش کیا ہے، یہ چاہتے ہیں وہ فاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ روح محمد جو مسلمان کے دل میں ہے، اور اقبال نے خود ہی نشاندہی کی تھی در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ، کہ حضور کے ٹھہرنے کی جگہ جو ہے وہ تو مسلمان کا دل ہے. در دل مسلم، مسلمان کے دل میں مقام حضور کا مقام، حضور کے ٹھہرنے کی جگہ جو ہے وہ تو مسلمان کا دل ہے. یعنی اس دل میں اگر ہو محبت تو صرف آمنہ کے لال کی محبت ہو. سر بنایا گیا خدا کی عبادت کے لیے اور دل بنایا گیا مدینے والے کی محبت کے لیے. یہ سر ہمارا خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا، کسی پیر فقیر کو، کسی پیر فقیر اور کسی قبر کو ہم سجدہ نہیں کرتے. یہ نوجوان نسل سمجھے. پروپیگنڈا اور بات ہے، جب ہم کسی قبر کو سجدہ جائز نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے ہیں، حرام، کسی شخصیت کو بھی سجدہ حرام سمجھتے ہیں، تو پھر کسی پیر فقیر کو کیا سجدہ کرنا. ھذا بہتان عظیم، میں یہی کہہ سکتا ہوں یہ بہت بڑا بہتان ہے جو ان
خوش عقیدہ لوگوں پہ لگایا جاتا ہے جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہ تو محبت کی بات ہے نا، قرآن خود کہہ رہا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔